السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں ہم چکن اور سویٹ پوٹیٹو باربیکیو کریں گے اور ساتھ سورہ الکافرون کا اردو ٹرانسلیشن، اس کا ریفلیکشن، اس کی تفسیر اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو۔ یہ آیت سخت لہجے میں نہیں بلکہ حق کو واضح انداز میں بیان کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے عقیدے کو پوری وضاحت سے بیان کریں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کے معاملے میں ابہام یا مصالحت نہیں ہونی چاہیے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ آیت صرف بتوں کی نفی نہیں بلکہ ہر اس چیز کی نفی ہے جو اللہ کے علاوہ انسان کی زندگی پر حاوی ہو جائے، جیسے خواہشات، مال، شہرت یا لوگوں کی رائے۔ اس آیت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص پتھر کے بتوں کی عبادت نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات انسان اپنی خواہشات، انا یا دنیاوی کامیابی کو اپنا بت بنا لیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہمارا دل صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں بلکہ عبادت کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے سکھایا۔ ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں بلکہ مکمل اطاعت کا نام ہے۔ ہمیں اپنی عبادتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا صرف رسم و رواج بن گئی ہیں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ ہی میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو۔ یہ آیت ثابت قدمی کا اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی فائدے، اقتدار یا شہرت کے لیے کبھی اپنے دین پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اس آیت سے، اس ورس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا انسان کبھی اپنی اقدار فروخت نہیں کرتا۔ وقتی فائدہ ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس آیت کا دوبارہ آنا اس بات پر زور دیتا ہے کہ حق اور باطل کو ملا کر ایک رستہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ایمان میں وضاحت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں دین اور خواہشات کو ملا کر چل رہے ہیں؟ کیا ہم ہر فیصلے میں اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ آیت نفرت کا اعلان نہیں بلکہ عقیدے کی آزادی اور اصولوں پر ثابت قدمی کا اعلان ہے۔ اسلام دوسروں پر جبر نہیں کرتا لیکن اپنے عقیدے پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس ورس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کا کردار اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے اخلاق سے متاثر ہوں مگر اس کی شناخت ہمیشہ واضح رہے۔ صدق اللہ العظیم۔